اور اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصنف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے اور حمد و صلات کو چھوڑ دیا ہے. دیکھیں اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد حمد و صلات کا ذکر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا. حالانکہ مصنفین کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مصنفین عام طور پر بسم اللہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ پھر آگے حمد و صلات وغیرہ کا ذکر کیا کرتے ہیں. تو مصنف نے بسم اللہ وہ کی اور اس کے بعد الحمد. اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بادشاہوں کو لکھتے تھے تو ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی تھی، لیکن حمد و صلات وغیرہ نہیں ہوتی تھی. حمد و صلات وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو اس کا اتباع کرتے ہوئے ایسا کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے کیا تھا، اس میں سے انہوں نے یہ کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے وہ آ گیا کہ جی اور بھی وجوہات ہیں کہ کیوں نہیں حمد و صلات کا ذکر کیوں نہیں وہ کیا، تو اس میں سے اور بھی وجوہات ہیں. ہم چلتے ہیں جی. بابن بابن یا بابو بھی پڑھ سکتے ہو، دونوں پڑھ سکتے ہو. بابو اگر بابو پڑھو گے تو پھر یہ مضاف بنے گا. بابو کیف کان بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں گے اس پہ لکھا بھی ہوا ہے نا، بابن بھی دیا ہوا ہے اور بابو بھی دیا ہوا ہے. تو اگر آپ پڑھتے ہو بابن تو پھر یہ نئی بات آ گئی، کیف کان بد الوحی، اور اگر بابو پڑھو گے تو یہ مضاف ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے ٹھیک ہے. تو اگر آپ پڑھو گے جناب تو بابن پڑھو گے تو یہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو ہاذا محذوف مانو اس میں سے، ہاذا بابن، ہاذا مبتدا محذوف ہوگا، اس کو بابن پڑھیں گے، ہاذا بابن. ٹھیک ہے نا. ایک چیز وہ آ جائے گی. اور اگر میں نے آپ کو بتایا کہ جناب علی اگر اس کا بابو پڑھو گے تو پھر یہ کیا بنے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ مضاف واقع پھر کئی فکانہ بد الوحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر یہ خبر بن جائے گی ہاذا بابو. ٹھیک ہے نا. ہاذا بابو کئی فکانہ بد الوحی رسول اللہ علیہ وسلم کی اس میں سے. اس میں سے اور اس کو عبارت یوں بناؤ، ہاذا بابو جواب کیف کان بد الوحی. ہاذا بابو جوابی. کیوں، ذرا بات کو سمجھنا ہے آپ کے کہ جناب یہاں پہ جواب کا لفظ کیا ہے، محذوف ہے. جواب کا لفظ کیا ہے، محذوف ہے. ٹھیک ہے نا. جواب ہاذا بابو جواب کیف کان. دیکھو اصل مقصود سوال نہیں ہوتا، سوال مقصود نہیں ہے. کیف کان کیونکہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، کیف کان بد الوحی الی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی آتی تھی وہ کیسے آتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو باب ہے یہ اس کا جواب ہے. ہاذا بابو، ہاذا بابو جوابی کیف کان. تو یہ مضاف محذوف مانا گیا کہ جناب کہ حضور وسلم کی طرف وحی آنے کا طریقہ کار کیا تھا، اس کا جواب کے اندر جو ہے نا اس کا جواب بتایا جا رہا ہے، وہ سوال کا جواب ہے یہ. تو اس معنی کے اندر وہ کیا گیا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بات وہ ہوگی، یہ نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں سے. بس آپ باب کیف کان بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بدون، بد وہ کیا چیز ہے، یہ یاد رکھنا یہ لفظ دو طرح سے ثابت ہے، دو طرح سے ثابت ہے. حمزہ کے ساتھ بھی ثابت ہے بدو، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے نا بلا حمزہ واو مشدد کے ساتھ بھی ثابت ہے بدون. جیسے کہ آپ کے سامنے جو لکھا ہوا ہے یہ کیا دیا ہوا ہے، یہ حمزہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، حمزہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اور
بلا حمزہ بھی ہو سکتا ہے اگر واو مشدد کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جب واو مشدد آئے گا نا تو با اور دال دونوں پہ کیا آئے گا، ہاں ٹھیک ہے نا، ضمہ آئے گا، با اور دال پہ کیا آئے گا، دونوں پہ بدو، 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 ٹھیک ہے، تو با کے اوپر بھی ضمہ ہے اور دال پہ بھی کیا ہوگا، ضمہ کے ساتھ ہوگا، دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن راجے یاد رکھنا حمزہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے حمزہ ہی لکھا گیا، تو اس لیے آپ کے مکتبہ بشرا والوں نے بھی کیا لکھا ہے، بابو کتاب جو ہے نا باقی فکانہ بد الواہی آ گیا، تو حمزہ کے ساتھ کیا لکھا گیا، اس کو لکھا گیا ہے اس وجہ سے۔ اچھا، اگلی بات آتی ہے وحی، وحی کسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہی بنیادی طور پہ لغت میں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، لغوی معنی کیا ہوتے ہیں اس میں سے، کہ وہی کہا جاتا ہے کہ خفیہ طور پر، خفیہ، ٹھیک ہے نا، خفیہ طور پر اور جلدی کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کرنا، کوئی بات پہنچا دینا، کسی کو کوئی چیز جو ہے نا بتا دینا، خفیہ اور جلدی کے ساتھ جو ہے، اس کے معنی وحی کے معنی لغت کے اندر یہ ہوتے ہیں، یا اعلان ہوتا ہے خفیہ طور پہ، یعنی بتانا، اعلان سے مراد وہی خفیہ طور پہ بتا دینا جلدی کے ساتھ، اس کو وحی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور شرع میں کسے کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالی جو ہیں جو اپنے انبیاء کو، ٹھیک ہے نا، خفیہ طریقے پر، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ جو بات پہنچا دیتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے، وحی کہلاتی ہے، خفیہ طور پر جو اپنے بندوں کو، اپنے انبیاء کو پہنچا دیتے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو بداہتاً معلوم ہوتا ہے، کلیئر کٹ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اچھا جی، یہ تو بات آگے کہ شرعی معنی آ گئے، وحی کے مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں، وحی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، آپ تفسیر کے اندر پڑھ بھی چکے ہو کہ وحی کے طریقے کار کیا ہوتے ہیں۔ وحی کے طریقے کار کیا ہیں، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بلا واسطہ کلام فرماتے ہیں، بلا واسطہ، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، کلم اللہ، اللہ نے کیا کیا، کلام کیا موسیٰ سے، تکلیمہ یعنی بات کرنا جو ہے، تو اب یہ کیا تھا، بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن نے استعمال کیا نا وَكَلَّمَ اللَّهُ، تو یہ بھی کیا تھی، یہ بھی ایک وحی کی وہ ہے، بلا واسطہ، ٹھیک ہے نا۔ نمبر دو، لکھی ہوئی چیز پہنچا دینا، لکھی ہوئی چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دی گئی تھی نا، ٹھیک ہے نا، وہ جو الواح تھی، الواح جو تھے لکھی ہوئی، تورات لکھی ہوئی دی گئی تھی نا، تختیاں جو تھیں انہوں نے پھر، تو یہ کیا تھی، تو لکھی ہوئی چیز پہنچا دینا، یہ بھی اس طرح بھی کیا ہوتی ہے، وحی کی صورت ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز، فرشتہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آ جاتا ہے، فرشتہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے۔ نمبر چار، نبی کو خواب میں کوئی بات بتلا دی جائے، ٹھیک ہے نا، جیسے انی ارا فی المنام انی اذبحک کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کیا کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، وہ وہی ہوتی ہے۔ اچھا، انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے، عام کسی بندے کا خواب جو ہوتی ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لیکن انبیاء کے خواب کی کیا حیثیت ہوتی ہے، وہ وحی کا درجہ ہوتی ہے، وحی کے ذریعے خواب کے اندر بتا دیا گیا۔ نمبر پانچ، دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے جس کو الہام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، وحی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری کون سی قسمیں تھیں، یہ وحی ظاہر تھیں، وحی ظاہر تھیں۔ ایک ہوتی ہے وحی باطن، وہ کیا ہوتا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اب خود اجتہاد کرتے ہیں، خود اجتہاد کرتے ہیں، اگر وہ اجتہاد ٹھیک ہوتا ہے تو ٹھیک بات تو ہوگی، اگر وہ اجتہاد ٹھیک نہ ہو تو نبی کو بتا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے نا اس میں سے، تو وہ اس کو کہتے ہیں وحی باطن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اجتہاد جو ہوتا ہے اس میں سے۔
تو اس وجہ سے اس کو کہہ دیا کہ جو نا اچھا ایک ہوتی ہے وحی اور ایک ہوتی ہے ایحا، اوحا یوحی ایحا، ٹھیک ہے نا، اوحا یوحی ایحا ایحا۔ تو اب کیا آ گیا، وحی آ گیا، اور ایحان جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس میں ان میں فرق ہوتا ہے، سمجھو۔ وحی یہ مختص بالانبیاء ہوتی ہے، وہی ہمیشہ مختص بالانبیاء ہوتی ہے، ایحا ہا کے ساتھ ہے، ہانی ہانی ہا، ٹھیک ہے نا، وہی اور ایحا، تو یہ جو ہے نا وہی کیا ہوگی، انبیاء کے ساتھ خاص ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایحا جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہو سکتی ہے، وہ کسی اور کے ساتھ، مثال کے طور پہ قرآن کریم نے استعمال کیا نا، وہ اوحا ربک الی النحل، کہ شاید کی مکھی کی طرف اللہ نے کیا کی، ایحا کی، وہ اوحا، وہی تو نہیں ہے نا، الی النحل جو ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہی جس میں سے، ٹھیک ہے جی، تو سمجھ گئے بات کو؟ ٹھیک ہے جی، تو ایک بات، یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف، جب ہم نے چند باتیں وہ پڑھ لی ہیں، اس باب کو، اس باب کو شروع میں لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، آخر یہ باب شروع میں لے کر کیوں آئے ہیں، کتاب کیوں شروع کی ہے، کتاب بدل الوحی، کتاب شروع کی جا رہی ہے، اور کہاں سے کیا جا رہا ہے، کتاب بدل الوحی سے جو ہے نا اس کو شروع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کتاب کو شروع کرتے ہوئے کتاب بدل الوحی، یہ جو ہے یہاں سے انہوں نے شروع کر دیا ہے، تو یہ کیا وجہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تو باب کیوں قائم کیا یہ والا، ٹھیک ہے نا، باب قائم کر رہے ہیں، تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا جواب سنیے۔ دیکھو وہی جو ہوتی ہے نا، شریعت کا دار و مدار ہوا کرتی ہے، تو جب دار و مدار ہی کیا ہے، وہی ہے، اس لیے کیا ہونا چاہیے، حدیث کی کتاب کے شروع میں بھی کیا ہونا چاہیے، اسی کا ذکر ہونا چاہیے نا، کیونکہ اصل مدار تو کیا تھا، وہی کے ذریعے سے سارا علم جو ہوتا ہے وہ پہنچا، تو اس لیے شروع میں کیا کیا گیا، وہی کو ذکر کر دیا گیا۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ وہی ایک خیر اور برکت والی چیز ہے، تو اس لیے ابتداءً کیا کر دیا گیا، اس کو ذکر کر دیا گیا جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے یہاں پہ بھی کیا آ گیا، اس وجہ سے یہاں پہ اس کو ذکر کر دیا، ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی ختم ہو گئی ہے۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں، بابن کیف کان بد الوحی، کیفا استفہام کے لیے استعمال کیا گیا نا، بابن کیفا، ٹھیک ہے نا، تو استفہام کیوں اختیار فرمایا، خبر کی صورت میں دے دیتے نا، یہ اب انہوں نے کیا کیا، آپ کو پتہ ہے استفہام کیا ہوتا ہے، انشاء ہوتی ہے، انشاء سوال جو ہوتا ہے، تو خبر کی اس میں سے وہ بتا دیتے، خبر کی صورت کے اندر اس کو عنوان قائم کر دیتے، تو یاد رکھو کہ استفہام کی صورت میں جو ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے، کسی چیز کی تعظیم زیادہ ہوتی ہے، کسی چیز کو کیسے ہوا یہ کام جو ہے نا، جب آپ کسی کو بات کی طرف زیادہ متوجہ کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو، اس کے اندر سے سوالیہ اس میں پوچھتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، سوال وہ کیا، اگر خبر دی جا رہی ہوتی تو اس میں وہ تعظیم یا اس کی طرف وہ توجہ نہیں ہوتی ہے، سوال کرنے میں کیا ہوتی ہے، توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، باب کیف کان بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی، آگے وکیف، ٹھیک ہے نا، آگے دیکھیے
वकैफा काना, वकैफा, ठीक है ना, काना। अच्छा, ये कैफा काना वगैरह जो ये दरमियान में आ रहे हैं ना, आप देख रहे होगे कि जनाब ये वकैफा काना देखें दरमियान में जो है, ये नुस्खों की तरफ इशारा होता है कि बाज नुस्खों में इस तरह भी इबारत आई हुई है, ठीक है ना। तो वो नुस्खों की तरफ भी क्या होता है, वो इशारा किया जा रहा होता है कि बाज नुस्खों के अंदर इस तरह दिया गया है, तो उसमें ब्रैकेट में उन्होंने डाला हुआ है वकैफा काना। तो अगर और बाज में ऐसा होगा वकौलुल्लाह कैफा काना बदल वाहि रसूल सल्लम वकौलुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। और ये बाब इस बारे में कि अल्लाह ताला के वकौलुल्लाह, ठीक है ना, अज़्ज़ा व जल्ला, ठीक है ना। तो ये उसमें से कि अल्लाह ताला के उसमें से वो क्या है कि जनाब अली इन्ना औहैना इलैका, कि हमने आपकी तरफ वही भेजे, कमा औहैना इला नूह वन नबिय्यीना, और इस तरह वन नबिय्यीन मिन बादी, उनके बाद जो है। तो ये बाब पूरा का पूरा उसका ये क्या है, ये उसका उन्वान कायम किया गया है, ठीक है जी। ठीक है, तो इसको आप क्या पढ़ सकते हैं, कई फकाना कौल अज़्ज़ा व जल्ला, ये जो है ना। ठीक है ना। अच्छा, ये क्यों उन्होंने बाब कायम किया, अब ये तर्जुमतुल बाब जो मैंने आपको कहा था, अब सवाल यही पैदा होता है कि ये क्यों पूरा बाब का नाम ये रखा कि कौलुल्लाह अज़्ज़ा वजल इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यिन मिन बादी। तो इमाम बुखारी ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती है, ऐसे ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अंबिया के ऊपर वही नाजिल होती रही है। तो ये इसलिए इस बाब के अंदर क्या कर दिया, ये चीज भी बता दी गई है, ठीक है ना। बात समझ गए बात को, कि वही का नजूल सिर्फ हुजूर पर नहीं हुआ, बल्कि ये अब बाकी अंबिया के ऊपर भी होती रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए आगे क्या, कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यीन। देखो इंशा की सूरत में इसलिए लेकर आए हैं कि जनाब आपने जब सवाल करना होता है, तो सवाल जब आप किसी से करते हैं तो उसकी तवज्जो ज्यादा होती है। अगर आप कोई एक आम सी बात बता देते हो ना, ठीक है ना, तो आम बात से कर देते हो, तो वो क्या होता है, उसके अंदर वो ज्यादा तवज्जो नहीं होती है। लेकिन जब आप किसी सवालिया वो पूछते हो तो उसमें ज्यादा तवज्जो होती है। इसकी एक आम मिसाल क्या होता है, ये आजकल जो थंबनेल्स बनाए जाते हैं, जितने भी वो होते हैं, मिसाल के तौर पे यूट्यूब के उन्वानात आप देखेंगे या किसी चीज की भी वो देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सवालिया वो कर रहे होते हैं, जो लोग अंदर तजस्सुस पैदा होता है, तजस्सुस पैदा होता है, तो उसको उसको लिए वो करते हैं कि जनाब इसको देखना है। तो इसलिए वैसे इससे क्या होती है, उसमें अजमत ज्यादा होती है, इसलिए क्या किया गया है, इंशा इस्तिफामिया उसमें पूछा गया, तो इस वजह से ये वो कर दिया गया। अच्छा, इतनी बात समझ आ गई है, टाइम ही गुजर गया, ओह हो। कल फिर इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। इस बाब में ना 6 रिवायात लाएंगे, देखना 6 रिवायात आएंगे, एक के अंदर तो आएगा वही की कैफियत आएगी, ठीक है ना। बाकी जितनी भी 5 रिवायतें हैं ना, जो बाकी 5 रिवायतें हैं, वो क्या नहीं होंगी उसमें से, उनका ताल्लुक जो है वो उनके साथ नहीं होगा, वो तो साथ तो सिर्फ वही के साथ आ रहा होगा, ठीक है ना, उसका ताल्लुक सिर्फ वही के साथ आ रहा होगा, ठीक है ना। ये उसमें से वही के साथ, इन्होंने इसको 7 वो बनाया हुआ असल में, हदीस के अंदर 7 जो है उसमें से
لیکن وہ قال ابن شہاب کو جو ہے نا اخبارانی، اصل میں یہ 6 وہ بنتے ہیں، حدثنا یحییٰ اور چوتھی جو ہے نا اس میں سے اس کتاب کے اندر جو ہے، تو مکتبہ بشرا والوں کے مطابق کتنی، یعنی 7 جو وہ آ رہی ہیں 7، اس میں سے کیا ہوں گی، ایک کا تعلق صرف کیا ہوگا، وہی کی کیفیت کے ساتھ ہوگا، باقی کا تعلق کیا ہوگا اس میں سے، وہاں پہ صرف کیا ہوگا، بد الوحی کے ساتھ تعلق ہے، بد الوحی کے ساتھ تعلق ہے ایک کا، اور باقیوں کا صرف وحی کے ساتھ تعلق ہے بس، تو یہ ایک اشکال ہوگا۔ چلیں انشاءاللہ کریں گے، اللہ کرے اسپیڈ پکڑیں گے، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائیں۔